अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया कि बैनल अब्द व बैनल कुफ्र तर्क अस्सलाह, कि इस्लाम और कुफ्र के दरमियान नमाज का फर्क करना है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े इमाम हैं, उनके नजदीक इंसान नमाज के छोड़ने से काफिर हो जाता है, दायरा इस्लाम से निकल जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा नमाज के बारे में फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। खुदा की कसम, इस धरती पर अगर नमाज छोड़ने की कोई गुंजाइश होती तो मैं कहता हूं कि करबला के मैदान में हजरत हुसैन को छोड़ने की गुंजाइश होती। अगर नमाज नहीं है, अल्लाह की कसम हमारे पास कुछ भी नहीं है। कि नमाज तुम पर फर्ज है, जब आवे तब नहीं, अभी दुकान पे ग्राहक है थोड़ी देर बाद पढ़ लूंगा, अभी सवारी में हो थोड़ी देर के बाद पढ़ लूंगा, नहीं। इन्ना सलाता अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, दुश्मन तुम्हारे सर पर खड़ा है लेकिन नमाज किसी भी हालत में तुम पर माफ नहीं है। उस वक्त जन्नती लोग जहन्नमी से पूछेंगे, मा सलकाकुम फी सकर, दुनिया में तो बड़े ऐशो इशरत करता था, दुनिया में तो गाड़ियां थी, बंगले थे, पैसे थे, दौलत थी, इज्जत थी, शोहरत थी, आज क्यों जहन्नम में जल रहा है? उस वक्त कहेगा, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे। बेटे की हाथ से कप गिर जाने पर आपकी पेशानी पर बल आ जाते हैं, कभी ये देखकर आपकी पेशानी पर बल आया कि मेरा बेटा नमाज पढ़ने नहीं गया? अगर तुम ये मानते हो मुझे जवानी अल्लाह ने दी है, मुझे सेहत अल्लाह ने दी है, मुझे रोजी अल्लाह ने दी है, अगर तुम ये मानते हो कि सब चीजें देने वाली जात अल्लाह की है, तो फिर तुम्हें अल्लाह के हुजूर झुकना पड़ेगा। एक सजदे का इनकार करके शैतान हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम रसीद होगा, मरदूद हो गया। अरे तुम मुसलमान कैसे हो? एक शैतान जो एक सजदे का इनकार करके जिसको हमेशा हमेशा के लिए मरदूद बना गया, आज हमें ये फिक्र नहीं है मैं रोजाना 20 सजदों का इनकार करता हूं, कहीं अल्लाह मुझे ना मरदूद कर दे। और मैं जवानों से कहता हूं, इस तमन्ना में ना रहिए कि बुढ़ापे में आकर तौबा कर लेंगे, इस तमन्ना में ना रहिए कि जब बूढ़े हो जाएंगे, जब थोड़ा बिजनेस जम जाएगा उसके बाद तस्बीह पकड़ लेंगे, मस्जिद का कोना पकड़ लेंगे। अल्लाह की कसम, हजारों कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरी हुई है जो ये कहा करते थे कि हम बुढ़ापे में इबादत करेंगे और तस्बीह पढ़ेंगे, नहीं मौका मिलता। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज दीनी ईमानी भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला का बेहद करम और एहसान हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला ने एक मर्तबा फिर हमें दीन की मजलिस में बैठने और दीन की बात सुनने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह तबारक व ताला का लाख लाख करम और एहसान है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा। जब बंदा ईमान ले आता है और दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो आज़ाद नहीं है। अगर हम गौर करें तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, वह जन्नतुल काफिर, काफिर के लिए जन्नत है। अगर दुनिया जन्नत होती और दुनिया का बदला अगर दुनिया ही में अल्लाह देना चाहते तो काफिर को तो अल्लाह यहीं पर जलाकर राख कर देते, क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की तौहीद का इनकार करके बैठा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करके बैठा है। हम यूं समझते हैं कि हम ईमान लाने के बाद आजाद हो गए, हम ईमान लाने के बाद कलमे तय्यबा पढ़ने के बाद हम मुसलमान बाकी हैं और कुछ हमें नहीं करना है, हम आजाद नहीं है, हमें गुलामी है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसलिए कि दुनिया कैद खाना है। हुजूर ने फरमाया कि आज दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। अब जरा सोचो कि कैद खाने में एक कैदी की क्या हैसियत होती है, कैद खाने में रहते हुए एक कैदी का क्या निजाम होता है, उसे सारा निजाम बता दिया जाता है। तुम्हें सुबह से लेकर दोपहर तक ये करना है, दोपहर से लेकर शाम तक ये करना है, यहां बैठना है, यहां उठना है और ये काम करना है, ये काम करना है। एक कैदी की क्या हैसियत होती है?
اسی طرح حضور نے فرمایا کہ دنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اب ہم قید خانے میں کس طرح قید ہیں؟ اب اس کے لیے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں ایمان لانے کے بعد اللہ کی توحید پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار تاکید فرمائی اور قرآن مجید میں جا بجا کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے، وہ ہے نماز۔ ایمان لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کلمہ طیبہ، یعنی اللہ کی توحید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دل سے یقین اور اقرار کرنا، اور دوسری چیز نماز، تیسری چیز روزہ، چوتھی چیز زکوٰۃ اور 5ویں چیز حج۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کی مثال دے کر سمجھایا کہ اسلام کی ان 5 بنیادوں کی مثال ایک خیمے کی طرح ہے۔ جس طرح ایک خیمہ ہے اور 5 ستونوں پر کھڑا رہ رہا ہے اور ایک درمیانی ستون، اس کا درمیانی ستون لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور باقی جو 4 ستون ہیں وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 4 ستون باقی ہے۔ اگر درمیانی ستون گر جائے تو خیمہ کبھی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر درمیانی خیمہ مضبوط ہے یعنی ہمارا ایمان پکا ہے، مضبوط ہے، اور اگر باقی اعمال نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان اعمال کو ہم ادا نہیں کرتے تو گویا وہ کنارہ اور وہ طرف جس میں وہ چاروں طرف حضور نے بیان فرمائی کہ وہ چاروں طرف گری ہوئی ہے۔ اب اس چیزوں میں ہمیں خود دیکھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی بنیاد اور اسلام کی جو بنیاد بتائی ہے ان چیزوں پر ہمارا کتنا عمل ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ قرآن مجید کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں شک نہیں ہے۔ دنیا کی کتابیں پڑھنے کے بعد انسان یہ نظریہ اور اپنا عقیدہ بناتا ہے کہ یہ کتاب ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے سے پہلے ہی بیان کر دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب آگے متقیوں کی صفات بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب، متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب غیب کی چیزیں کیا ہے؟ جنت پر یقین کرنا، جہنم پر یقین کرنا، قبر کے عذاب اور قبر کے برحق ہونے پر یقین کرنا، ایسی چیزوں پر یقین کرنا جن چیزوں کو اللہ جانتا ہے، غیب کی باتوں پر انسان کو یقین کرنا۔ اور آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ان چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا، متقیوں کی جو نشانیاں بیان کی تقوی کی، اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے بندے پر نماز فرض کی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز کے بارے میں بہانے تلاش کرتے ہیں، کس طرح میں نماز چھوڑ جاؤں، کس طرح میں بہانہ کر کے نماز سے بری ہو جاؤں۔ نماز اتنی بڑی عبادت ہے، ایمان لانے کے بعد حقوق اللہ میں سب سے پہلی چیز نماز ہے۔
اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر نماز اچھی نکل آئی تو باقی اعمال بھی اچھے نکلیں گے. اگر نماز کے بارے میں انسان پکڑا گیا تو باقی اعمال بھی اس کے ایسے ہی نکلیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا فرق کرنا ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، ان کے نزدیک انسان نماز کے چھوڑنے سے کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے اگر کوئی مسلمان نماز چھوڑ رہا ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی مت کرو، اس کی جنازے کی نماز بھی مت پڑھو. اب کہاں جاؤ گے؟ اتنی سخت تاکید بیان کی ہے. اور نماز کی اہمیت اور نماز کے مقام کا پتہ اس بات سے بھی لگتا ہے جب نماز کی فرضیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی اور نماز کا تحفہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ اس دنیا میں نہیں دیا بلکہ اس نماز کے لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج پر بلایا اور وہاں عرشوں پر بلا کر وہاں نماز کا تحفہ عطا کیا. یہ نماز کا تحفہ دنیا میں بھی آ سکتا تھا. زکات، روزہ، حج، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اتاری. جبریل نماز کا حکم لا سکتا تھا، لیکن نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، نماز کا تحفے کو اور نماز کے مقام کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا اور وہاں پر جنت اور جہنم کی سیر کرا کے اپنے محبوب کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسا تحفہ عطا کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا تحفہ لے کر آئے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے محبوب کیا تحفہ ملا، کیا انعام ملا، کیا گفٹ لے کر آئے ہو؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دے کر بھیجا ہے. ابتدا میں ہم پر 50 نمازیں فرض تھی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے محبوب میری امت پر بھی 50 نمازیں فرض تھی، وہ ان میں کوتاہی کی، ان لوگوں نے 50 نمازوں میں کوتاہی کی، نماز نہیں پڑھتے تھے. اے اللہ کے محبوب آپ واپس جائیے، اپنے رب کے پاس جا کر کچھ نمازوں کی کمی کرائیے تاکہ آپ کی امت پڑھ سکے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، 5 نماز کم کرا کے آئے، 45 بچی. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے، تقریباً 10 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور 5 نمازیں کم کراتے رہے. آخر میں جب 5 نمازیں بچی اور حضور لے کر آئے، راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول، اے اللہ کے رسول کیا ہوا؟ فرمایا کہ 5 نمازوں کا تحفہ ملا. حضور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول واپس جائیے، آپ کی امت 5 نمازیں نہیں پڑھے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو دیکھیے. حضور نے فرمایا کہ اب مجھے واپس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو 50 نمازیں دی تھی اور آخر میں جب 5 کی ہے، ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا اے میرے محبوب آپ کی امت پڑھے گی 5، ثواب 50 کا دوں گا. اب اندازہ لگاؤ کتنے شفیق محبوب نے ہمارے لیے نماز میں کمی کرا کے اور ہمیں 5 نمازیں پڑھنے پر 50 کا تحفہ عطا فرمایا. آج ہم نمازوں سے غافل ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا نماز کے بارے میں فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں ایک نماز ترک نہیں کی. صحابہ اکرام کی مقدس جماعت کو اٹھا کر دیکھیے، تابعین کو دیکھیے، کسی نے بھی ایک نماز کو نہیں چھوڑا. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا تک نہیں کھایا، بے نمازی کے
کے ہاتھ کا پانی تک نہیں پیا، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم تو یہ تمنا لیے بیٹھے ہیں کہ قیامت کے دن جب نبی کے حوض کوثر پر سامنا ہوگا تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا پانی پیئیں گے۔ مسلمانوں کیسے پیئیں گے؟ ہم نے تو زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھی، جن نمازوں کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اخیر وقت میں جب نبی اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے تھے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا میری امت، نماز نہ چھوڑنا میری امت۔ اللہ کی قسم اس دھرتی پر اگر نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی تو میں کہتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین کو چھوڑنے کی گنجائش ہوتی، لیکن کربلا کے میدان میں جہاں تیروں کی بوچھار ہو رہی تھی، سر پر دشمن تلوار لیے کھڑا تھا، حضرت حسین نے اس کربلا کے میدان میں نماز کو نہیں چھوڑا بلکہ اللہ کے حضور سجدہ کیا ہے۔ کیا نماز چھوڑنے کی گنجائش ہمیں نظر آتی ہے؟ ان صحابہ اکرام نے جنگ کے میدانوں میں نمازیں نہیں چھوڑی۔ آج ہم معمولی سے بہانے پر میرے کپڑے ناپاک ہے، میں فلاں کام میں بیزی ہوں، میرے گھٹنوں میں درد ہے، میرے سر میں درد رہتا ہے، میں پاؤں سے چل نہیں پاتا ہوں، اے ظالم تیرا ایمان کیسا ہے؟ تو بستر سے اٹھ کر مسجد نہیں آتا اور یہ خواب دیکھتا ہے کہ میں قبر سے اٹھ کر جنت چلا جاؤں گا؟ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ اگر نماز نہیں ہے اللہ کی قسم ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نماز کو ہم معمولی سمجھے بیٹھے ہیں، اس نماز کی اہمیت ہماری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا نماز کے بارے میں، صحابہ اکرام نے بارہا نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا، نماز اتنی بڑی دولت ہے کہ معاف کسی بھی حالت میں نہیں ہے۔ اسی لیے اس اہمیت اور نماز کے مقام اور نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام احکام اسلام کو زمین پر اتارا، لیکن جب نماز کی فرضیت کی باری آئی تو اس کو زمین پر نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب کو آسمان پہ بلا کر تحفہ عطا کیا۔ اسی لیے نماز کو چھوڑنے کی ترکیب نہیں، نماز کو پڑھنے کی ترکیب بناؤ کہ میں کس طرح نمازی بن جاؤں۔ بغیر نماز کے تم اپنے آپ کو مسلمان نہ کہو۔ اللہ کی قسم اللہ نے کوئی ایسا حکم ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، وضو ہے، باقی تمام مسائل میں اللہ نے سہولت رکھی ہے۔ آپ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، بیمار ہو اللہ نے سہولت دی ہے، سفر میں ہو سہولت دی ہے، روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ رمضان میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہو، صاحب نصاب نہیں ہو، تم پر قرضہ ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہو، اللہ نے اجازت دی ہے۔ تمہارے پاس مال ہے لیکن تمہاری صحت نہیں ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، حج نہیں کر سکتے تم۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ نے معافی کا کوئی چانس ہی نہیں رکھا۔ اللہ نے جہاد میں نماز کے احکام بیان کیے، سواری میں بیٹھے ہوئے نماز کے احکام بیان کیے۔ ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، ساتھ بیان کیا کہ نماز تم پر فرض ہے، جب آوے تب نہیں، ابھی دکان پہ گاہک ہے تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گا، ابھی سواری میں ہو تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لوں گا، نہیں، ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تم پر فرض ہے، وقت مقررہ پر فرض ہے، اسی لیے کہ بعد میں تم یہ کہہ سکتے تھے یا اللہ ابھی گاہک زیادہ ہے تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گا، ابھی سواری میں ہو تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گا، ابھی کام میں بزی ہو تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گا، ابھی کپڑے ناپاک ہے تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لوں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، نماز تم پر فرض ہے وقت مقررہ پر، کسی بھی حالت میں تمہیں معاف نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے نماز کے احکام بیان کیے۔ اگر تم بیمار ہو، وضو نہیں کر سکتے، اللہ نے فرمایا تم تیمم کر کے نماز پڑھ لو، ہاں تیمم کر کے نماز پڑھو، لیکن معاف نہیں ہے۔ آپ کہو گے غسل ہے، غسل واجب ہے، غسل میں کیا کریں؟ فرمایا غسل میں بھی تیمم کر لو، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ آپ کہیں گے میں مسجد نہیں جا سکتا، اللہ نے فرمایا گھر میں پڑھو، لیکن معاف نہیں ہے۔ آپ کہیں گے ہم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، گھٹنوں میں درد ہے، اللہ نے فرمایا بیٹھ کر پڑھو، اجازت ہے۔
बैठ कर नहीं पढ़ सकते, लेट कर पढ़ो, इजाजत है, लेकिन माफ नहीं है। फिर भी आप कहेंगे मैं इतना माजूर हो चुका हूं, इतना माजूर हो चुका हूं कि मैं अपने हाथों को नहीं उठा सकता। अल्लाह ने फरमाया हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं है, इशारे से पढ़ लो, लेकिन नमाज माफ नहीं है। अगरचे तुम मैदान जंग में हो, अगरचे तुम सवारी में सवार हो, दुश्मन तुम्हारे सर पर खड़ा है, लेकिन नमाज किसी भी हालत में तुम पर माफ नहीं है। सहाबा इकराम ने नमाज को उसके वक्त मुकर्ररा पर पढ़कर दिखाया है। किस तरह सहाबा इकराम ने जंगें भी लड़ी और नमाज को अपने वक्त मुकर्ररा पर पढ़ के दिखाया है। अब सुनो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज को तर्क करता है, नमाज को छोड़ता है, उसका इस्लाम से, दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब अंदाजा लगाओ कितने मुसलमान ऐसे हैं जो नमाज पढ़ने आते हैं, कितने ऐसे हैं जो नमाज पढ़ने नहीं आते। क़यामत के दिन बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ, हामान के साथ, उबई इब्न खल्फ के साथ होगा। कैसे कैसे हम उस अजाब को बर्दाश्त करेंगे। फिरौन कौन था? जिसने अना रब्बुकुमुल आला होने का दावा किया, जिसने रब होने का दावा किया। हामान उसके वजीर का नाम है। उबई इब्न खल्फ जो दुश्मन इस्लाम में से सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम था। हमारा शुमार उनके साथ होगा। क्या हम अपना शुमार नमाज ना पढ़ के उन दुश्मनान इस्लाम के साथ करना चाहते हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जब क़यामत के दिन बेनमाजी को जहन्नम की आग के हवाले कर दिया जाएगा, जब बेनमाजी को दोज़ख की आग में फेंका जाएगा, उस वक्त नमाजी लोग जो दुनिया में नमाज पढ़ते थे, तुम उनको हकारत की निगाह से देखते थे और कहते थे ये तो दीवाने हैं, ये तो पागल है, इनका काम ही नमाज पढ़ना है और कुछ काम नहीं है। उनके बारे में तुम फकरे कसते थे। जब क़यामत के दिन बेनमाजी को जहन्नम की आग के हवाले कर दिया जाएगा, कुरान कहता है उस वक्त जन्नती लोग जहन्नमी से पूछेंगे मा सलकाकुम फी सकर। दुनिया में तो बड़े ऐशो इशरत करता था, दुनिया में तो गाड़ियां थी, बंगले थे, पैसे थे, दौलत थी, इज्जत थी, शोहरत थी, आज क्यों जहन्नम में चल रहा है? उस वक्त कहेगा कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हाँ मैं शादियों में करोड़ों रुपए उड़ा देता था, मैं अपने बेटे की शादी में लाखों रुपए उड़ा देता था दिखलावे के लिए, लेकिन किसी गरीब के घर, किसी यतीम के घर, किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा नहीं किया, इसलिए मैं आज जहन्नम में चल रहा हूं। कैसे बर्दाश्त करोगे जहन्नम की आग को? कैसे बर्दाश्त करोगे उस अजाब को जो बेनमाजी को होगा? इसीलिए अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने आप को नमाजी बनाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा इकराम ने नमाज की पाबंदी की और इस पर दबाम करके दिखाया है कि नमाज मुसलमान पर किसी भी हालत में माफ नहीं है। और सिर्फ हमें नहीं पढ़नी है, अगर मैं 5 वक्ता नमाज का पाबंद हो, सिर्फ मुझे मेरे तक महदूद नहीं रखना है। अल्लाह ने फरमाया वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, खुद भी नमाज पढ़िए और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करिए। वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम आपसे रोज़ी कमाना नहीं चाहते। अगर आप खुद नमाज के पाबंद हैं, अपनी औलाद को नहीं कहते, आप खुद नमाज के पाबंद हैं, अपने बेटे को नहीं कहते, अल्लाह फरमाते हैं तुम नमाज के पाबंद बन के दिखाओ। नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा, रिज़्क़ में दूंगा लेकिन बेहतरीन अंजाम जो है परहेज़गारी और तक़वे का है। रिज़्क़ का जिम्मा मेरे है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो नमाज का पाबंद होता है उसको मैं अपने खजाना गैब से रिज़्क़ अता करता हूँ। सहाबा इकराम ने परेशान होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर बयान किया या रसूल अल्लाह हम परेशान हैं, हमारे पास माल नहीं है। हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है एक मरतबा उनके पेट में दर्द हो गया, सोए हुए हैं। हुजूर ने पूछा क्या हुआ अबू हुरैरा? फरमाया या रसूल अल्लाह मेरे पेट में तकलीफ है। हुजूर ने फरमाया उठो और नमाज पढ़ो।
اللہ نے ہر چیز نماز میں رکھی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 واضربوهم اذا بلغوا 10. اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے, اور ان کو نماز کے نہ پڑھنے پر مارو جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے. آپ اس سے بھی نماز کا اندازہ لگا سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق اور حضور جیسا مہربان, حضور جیسا رحمت للعالمین اس دنیا میں کوئی نہیں آیا. لیکن حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرو اور 10 سال کی عمر میں اپنی اولاد کی نماز کے نہ پڑھنے پر مارو. آج ہمیں اولاد کی نماز کی کوئی فکر نہیں ہے. میں اپنے بیٹے کو شادی میں لے جا سکتا ہوں, مسجد میں کیوں نہیں؟ کیا ہماری حالت بنتے جا رہی ہے, کتنے ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ تو میری فکر ہے کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد سکھی زندگی گزارے, میرے جانے کے بعد میری اولاد کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. لیکن کبھی تم نے یہ فکر نہیں کی کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد نماز پڑھے, دعا کرے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنے اور اپنے آخرت کی فکر کرے. کتنی افسوس کی بات ہے, کتنی افسوس کی بات ہے. آج ہم اپنی اولاد کو مسجد میں نہیں لاتے, لیکن سینما ہال لے جانا ہو, شادیوں میں لے جانا ہو, غلط فنکشنوں میں لے جانا ہو, شاپنگ کروانی ہو, یہ کام سب ہم سے ہوتے ہیں. لیکن اگر نہیں لانا تو مسجد میں نہیں لانا ہے. کیوں ہمارے ضمیر مر چکے ہیں, کیوں ہمارے ضمیر نہیں جھنجھوڑتے؟ اپنی اولاد کے ہاتھ سے ایک 15 روپے کا کپ گر جائے, ماں باپ کے پیشانی پر بل آ جاتے ہیں. کپ گرا دیا, ڈانٹتے ہو, بچے کو گھر سے نکالنے تک کی دھمکیاں دیتے ہو. جو اولاد نہ کمائے اس کو گھر میں نکالنے کی دھمکیاں دیتے ہو. باپ بیٹے کی ہاتھ سے کپ گر جانے پر آپ کی پیشانی پر بل آ جاتے ہیں. کبھی یہ دیکھ کر آپ کی پیشانی پر بل آیا کہ میرا بیٹا نماز پڑھنے نہیں گیا, بیٹا اسکول نہ جائے, باپ گلیوں میں پھرتا ہے, بیٹا اسکول نہیں پہنچا, ہر مہینے تیری فیس بھرتا ہوں کم وقت, اسکول کیوں نہیں جاتا؟ لیکن کبھی تمہارے ذہن میں یہ آیا کہ میرا بیٹا مسجد نہیں جاتا؟ یہ کبھی ہماری سوچ نہیں بنی. اسکول کے نہ جانے پر ہماری پیشانی پر بل آئے, لیکن کبھی مدرسہ یا اسکول کے نہ جانے پر ہماری پیشانی پر بل کیوں نہیں آتے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اپنے اولادوں کو مسجد سے قریب کرو, نماز کا عادی بناؤ. آج یہ مسجد میں آ کر شور بھی کریں گے, پیچھے دوڑیں گے بھی, نمازیوں کے آگے سے بھی گزریں گے, اور کل اللہ کی قسم یہ پہلی صف کے نمازی ہوں گے. یہ بچے آپ کی کاپی کرتے ہیں, یہ بچے آپ کو دیکھ کر آپ کی نقل اتارتے ہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مروا اولادکم بالصلاۃ, اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو. اذا بلغوا 7 واضربوهم اذا بلغوا 10. 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرو اور 10 سال کی عمر میں نماز کے نہ پڑھنے پر ان کو ہلکی مار مارو. اسی لیے خود بھی نماز کی فکر کرے اور اپنی اولاد کی بھی نماز کی فکر کرے. کاروبار کرے, دکان چلائے, بزنس کرے, کھیتی کرے, اللہ منع نہیں کرتا ہے, لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے دکان چھوڑ دے, بزنس چھوڑ دے, کھیتی کو چھوڑ دے, اللہ کے حکم پر سجدے میں گر جائے. اگر تم یہ مانتے ہو مجھے جوانی اللہ نے دی ہے, مجھے صحت اللہ نے دی ہے, مجھے روزی اللہ نے دی ہے, اگر تم یہ مانتے ہو کہ سب چیزیں دینے والی ذات اللہ کی ہے, تو پھر تمہیں اللہ کے حضور جھکنا پڑے گا. شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے زنا کیا تھا, شیطان نے تکبر کیا تھا, شیطان نے چوری کی تھی, شیطان نے کسی کا حرام مال دبایا تھا. نہیں, شیطان نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا. اللہ نے فرمایا فخرج منھا فإنک رجیم. اللہ نے نکال دیا اسے دھتکار کر. ایک سجدے کا انکار کر کے شیطان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہوگا, مردود ہو گیا. ارے تم مسلمان کیسے ہو؟ کیسے مسلمان ہو؟ کیسے ہماری غیرت نہیں جگتی؟ ایک
शैतान जो एक सजदे का इनकार करके जिसको हमेशा हमेशा के लिए मरदूद बना गया, आज हमें ये फिक्र नहीं है मैं रोजाना 20 सजदों का इनकार करता हूं, कहीं अल्लाह मुझे ना मरदूद कर दे। इसलिए नमाज के बारे में सोचो, अपनी जिंदगी पर नजर सानी करो कि मैंने आज तक जो जिंदगी गुजारी अय्याशी में, बदमाशी में, तकब्बुर में, नमाज छोड़कर अपने रिश्तेदारों के हुकूक दबाकर, जमीन दबाकर, जुल्म करके अगर कर चुके हो, फिर एक मर्तबा अल्लाह की तरफ से तुम्हें मौका है, अगर जवान हो, बुढ़ापे में, उम्र में पहुंच चुके हो, अभी भी तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी सांसें मौजूद है, आ जाओ अल्लाह के दरबार में। और मैं जवानों से कहता हूं, इस तमन्ना में ना रहिए कि बुढ़ापे में आकर तौबा कर लेंगे, इस तमन्ना में ना रहिए कि जब बूढ़े हो जाएंगे, जब थोड़ा बिजनेस जम जाएगा, उसके बाद तस्बीह पकड़ लेंगे, मस्जिद का कोना पकड़ लेंगे। अल्लाह की कसम, हजारों कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरी हुई है जो ये कहा करते थे कि हम बुढ़ापे में इबादत करेंगे और तस्बीह पढ़ेंगे। नहीं मौका मिलता। अल्लाह की तरफ से तुम्हारा वक्त मुकर्ररा मौजूद है, जब तुम्हारी मौत का फरिश्ता आएगा तुम्हें एक सेकंड की भी इजाजत नहीं होगा, एयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए बस में जा रहे हो, एक्सीडेंट हुआ, पता चला फला इस दुनिया छोड़कर चला गया। किस हालत में दुनिया से जा रही हैं? क्या ही हमारे अंदर ईमान भी है कि नहीं? इसीलिए अभी से फिक्र करें, अभी हमारे पास मौका है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आप तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।